دل کے نگر کی زمین گر ہے بنجر، کر لیجئے اس کو شاداب، چھم چھم برستی ہوئی رحمتوں سے کر لیجئے من کو سیراب، ہر آن آئے حق کی صدائیں سنیے انہیں اہل ایمان، بھر لیجئے خالی دامان، پا لیجئے فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ الحمد لله سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال تعالى في مقام آخر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت نے ہم پر کرم اور احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان بنا کر اللہ رب العزت نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، اور نعمتیں اس کثرت سے عطا فرمائی کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں بندوں پر کہ اگر یہ بندے اسے شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر پائیں گے۔ انہی نعمتوں میں ایمان کی نعمت ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہونے کی نعمت ہے، اور پھر تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت قرآن کریم کی نعمت ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی۔ قرآن کریم انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور اس قرآن کریم کے اندر ایک تاثیر رکھی کہ یہ قرآن کریم قوموں میں انقلاب پیدا کیا کرتا ہے۔ قرآن کریم کے نزول سے قبل جو لوگ معاشرے کے اندر موجود تھے، آج بھی اس معاشرے کو زمانہ جاہلیت کے نام سے جانا جاتا ہے کہ وہ جہالت اور ضلالت کی جتنی عطا گہرائیاں تھیں ان میں گرا ہوا معاشرہ تھا، کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، لوٹ کھسوٹ ان میں عام تھا، کوئی بھی ان کے اوپر سرداری اور حکومت کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ لیکن جیسے ہی قرآن کریم کے دامن میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دنیا کے امام بنا کر کے کھڑا کر دیا۔ آج کے دور کا المیہ یہ ہے کہ قرآن کریم تو موجود ہے، مسلمان بھی کثرت کے ساتھ موجود ہے، اور قرآن کریم کو کثرت کے ساتھ پڑھا بھی جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ قرآن کریم اپنی اس انقلابی صفت کو نہیں دکھا رہا کہ یہ قوموں کو بدل دے اور دنیا کے اندر انقلاب پیدا کر دے۔ آج کی اس نشست میں ہم اس سوال پر غور کریں گے
کہ یہ قرآن کریم اپنی وہ تاثیر کیوں نہیں دکھا رہا، حالانکہ آج کے دور میں مسلمان قرآن کریم کے نزدیک ہے، قرآن کریم کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، قرآن کریم کی مجلسیں کثرت کے ساتھ ہوتی ہیں، اور رمضان کے اس مبارک مہینے میں جا بجا قرآن کریم کی تفسیر کی محافل بھی منعقد ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم اپنی وہ تاثیر نہیں دکھا رہا کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے اور مسلمان ظلم کی چکی سے نکل کر کے باہر آ جائیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہ قرآن کریم اپنی اس تاثیر کو نہیں دکھا رہا؟ قرآن کریم اپنے اندر یہ تاثیر تو بلا شبہ رکھتا ہے، اور قیامت تک اس کے اندر یہ تاثیر باقی رہے گی کہ یہ اپنے اندر قوموں کو بدلنے کی صفت رکھتا ہے۔ آج کا المیہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان قرآن کریم سے برکتیں بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، آج کا مسلمان قرآن کریم سے رحمتیں بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، آج کا مسلمان قرآن کریم سے شفا بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، آج کا مسلمان اپنے کاروبار میں قرآن کریم سے برکت بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود، اتنے قرب کے باوجود یہ قرآن کریم انقلاب پیدا نہیں کر رہا۔ تو اس کا ایک ہی سبب ہے کہ قرآن کریم اس مقصد کے لیے نازل نہیں ہوا تھا کہ اس قرآن کریم سے رحمتیں حاصل کی جائیں، یہ قرآن کریم اس مقصد سے نازل نہیں ہوا تھا کہ اس قرآن کریم سے برکتیں حاصل کی جائیں، یہ قرآن کریم اس مقصد کے لیے نہیں نازل ہوا تھا کہ اس قرآن کریم سے شفا حاصل کی جائے، اور یہ قرآن کریم اس لیے نہیں نازل ہوا تھا کہ اس کو پڑھ کر اپنے کاروبار کی ابتدا کی جائے، بلکہ قرآن کریم تو اس مقصد کے لیے نازل ہوا تھا کہ اس قرآن کریم کو پڑھ کر سمجھ کر اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ آج کا ہمارا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھتے بھی ہیں لیکن سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اگر قرآن کریم کو سمجھتے ہیں تو اس قرآن کریم کے مطابق ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہی سبب ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن کریم اپنی اس انقلابی صفت کا ظہور نہیں کر رہا اور اس انقلابی صفت کا ظہور نہیں ہو رہا، یہی ایک بہت بڑا سبب ہے۔ حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت مالٹا کی جیل سے رہا ہو کر کے باہر تشریف لائے تو انہوں نے دو باتیں ارشاد فرمائی کہ مسلمانوں کی ذلت اور مسلمانوں کی ذلتوں کی عطا گہرائی میں جا کر کے گرنے کے اسباب دو ہیں، جن کے اندر تو ایک سب سے پہلا سبب یہ کہ مسلمان فرقہ واریت کے اندر مبتلا ہو چکا ہے، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ آج کا مسلمان قرآن کریم سے دور ہو چکا ہے۔ بلا شبہ قرآن کریم کی محافل کثرت کے ساتھ منعقد کر لیں، قرآن کریم کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں، لیکن جب تک اس قرآن کریم کو قرآن کریم پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوں گے، اس وقت تک مسلمان دنیا کے اندر مظلوم ہی رہیں گے۔ مسلمان قرآن کریم پر جب تک عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس وقت تک مسلمان مظلوم ہی رہیں گے، اور یہ قرآن کریم اپنی اس صفت کو کبھی نہیں دکھائے گا۔ آج سے 1400 سال پہلے کے لوگ، جس وقت وہ لوگ کہ جو آپس کے اندر دست و گریباں تھے کہ جب ان کے اندر جنگیں چھڑا کرتی تو ان کی وہ جنگیں 100 سال تک چلا کرتی۔ ایک مشہور جنگ حرب بسوس کے نام سے کہ جس کا سبب ایک مرغی کا چوزا بنا، اور کسی کھیت کے اندر جا کر کے اس نے دانہ چگا، اس کھیت کے مالک نے اسے مار کر کے بھگایا تو اس کا وہ چوزا مر گیا۔ اب چوزے کا مالک اور کھیت کا مالک دونوں آپس کے اندر دست و گریباں ہوئے، دونوں طرف سے دونوں کے قبیلے والے آئے، تلواریں نکل گئیں، اور آپس کے اندر یہ اتنی شدید چلی کہ ہر بوڑھا مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو یہ وصیت کیا کرتا کہ دیکھنا کہ بھائی پیچھے نہ ہٹ جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے قبیلے کی ناک کٹ جائے۔ اس شدت کے ساتھ ان کے ہاں جنگیں جاری تھی، لیکن جب یہی لوگ قرآن کریم کے دامن کے اندر آ گئے تو جس وقت مدینہ منورہ کی طرف ہجرت ہوئی، مدینہ منورہ میں مکہ المکرمہ سے لوگ ہجرت کر کے آئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مہاجر اور ایک انصاری کو آپس کے اندر بھائی چارگی کے رشتے کے اندر باندھا، اور جب تمام مہاجر اور انصاری بھائی بن گئے، حضرت علی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہے،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ علی میرے بھائی ہیں. تو اس طریقے پر آپس کے اندر بھائی چارگی قائم فرمائی کہ انصار نے بھی ایثار کی تاریخ رقم کی اور اس وقت کے مہاجرین نے بھی تاریخ رقم کر دی کہ رہتی دنیا تک اس کی مثالیں ملنا مشکل ہے. ایک انصاری نے اپنے مہاجر بھائی کو اپنے گھر کے اندر لا کر یہ کہا کہ بھائی یہ میرا کل اثاثہ ہے، میرا مال و دولت ہے، میں اس کے 2 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ تمہارا ہے، ایک حصہ میرا ہے. یہ میرا پورا گھر ہے، رسی کے ذریعے سے درمیان سے اسے رسی کے ذریعے سے جدا کر دیا اور کہا کہ یہ ایک حصہ میرا ہے، ایک حصہ تمہارا ہے. اور اسی طریقے پر ان کی 2 بیویاں تھیں، دونوں بیویوں کو کہا کہ ان میں سے جسے تم پسند کرو میں اسے طلاق دیتا ہوں، لہذا جب اس کی عدت پوری ہو جائے تو مجھ سے نکاح کر لینا. یہ انصار کی طرف سے ایک ایثار کی بہت بڑی مثال تھی. مہاجر بھائی نے اس سے کہا کہ بھائی یہ مال و دولت تمہیں مبارک ہو، یہ گھر تمہیں مبارک ہو، تمہاری بیوی یہ بھی تمہیں مبارک ہو، بس مجھے یہ بتلا دو کہ بازار کا راستہ کس طرف جاتا ہے. چنانچہ بازار پہنچے، وہاں سے ایک ہی کا کنستر 1 درہم ادھار پر خریدا اور صبح تک اس سے تجارت کرتے رہے. 1 سے 2 بنے، 2 سے 3 بنے، 3 سے 4 بن گئے. اس طریقے پر اس مہاجر بھائی نے بھی ایک ایثار کی مثال قائم کر دی جو کہ رہتی دنیا تک آج تک ایسی کوئی مثال بھی قائم نہیں کر پایا. تو یہ ان لوگوں کے اندر قرآن کریم نے یہ انقلاب پیدا کیا تھا جو آج سے 1400 سال پہلے قرآن کریم کے اندر صفت موجود تھی، آج بھی وہ صفت اس قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ یہ قوموں کو بدلنے اور قوموں کے اندر انقلاب پیدا کرنے کی صفت رکھتا ہے. آج کا مسلمان صرف اس وجہ سے قرآن کریم سے دور ہے کہ قرآن کریم کو آج کا مسلمان پڑھتا تو ہے لیکن سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور اگر سمجھتا ہے تو اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جب تک مسلمان قرآن کریم پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا یہ قرآن کریم اپنی اس انقلابی صفت کا ظہور کبھی نہیں کرے گا. قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے جو انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے نازل فرمایا اور اس کے اندر یہ صفت رکھی کہ یہ انسانوں قوموں کے اندر انقلاب پیدا کرنے کی صفت رکھتا ہے، یہ صفت اسی وقت ظہور پذیر ہو سکتی ہے کہ جس وقت مسلمان اس قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے. آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو بدلنے کے لیے تیار ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے نظریات ہیں، ہماری سوچ ہے، ہماری عقل ہے، اسی کے مطابق قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں ہم ان کو موڑ کر اپنی عقل اور اپنی سمجھ کے مطابق لے آئیں. حالانکہ قرآن کریم تو اس لیے نازل ہوا کہ ہم اپنی عقل کو، اپنی سمجھ کو، اپنی سوچ کو قرآن کریم کی تعلیمات کی روشنی کے اندر لے آئیں. جس وقت مسلمانوں میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا اور مسلمان اس کے اوپر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائیں گے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق اپنی عقلوں کو چھوڑ کر قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائیں گے تو پھر یہ قرآن کریم اپنی اس انقلابی صفت کا ظہور کرے گا اور قوموں کے اندر انقلاب آ جائے گا. یہ قرآن کریم اپنے اندر عظمتیں، رحمتیں اور برکتیں رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ قرآن کریم رمضان کے مبارک مہینے کے اندر آیا تو رمضان کے مبارک مہینے کو اللہ تعالیٰ نے عظمتیں، رحمتیں اور بلندیاں عطا فرمائی، اور اتنی بلندیاں عطا فرمائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص رمضان کے اس مبارک مہینے میں کسی فرض کام کو سر انجام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 70 فرضوں کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اگر کسی نفلی کام کو سر انجام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا اجر و ثواب بڑھا کر فرضوں کے برابر دیا کرتے ہیں. یہ اجر و ثواب جو اس مہینے کے اندر بڑھا اور اس مہینے کو اتنی عظمتیں، رفعتیں اور بلندیاں ملی، یہ اسی وجہ سے ملی کہ اس مہینے کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا. اور پھر یہ نزول پورے مہینے میں نہیں بلکہ ایک رات کے اندر اس کے نزول کی ابتدا ہوئی جس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور اس ایک رات کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمتیں عطا فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر کے رات ہے. اور اسی کے بارے میں قرآن کریم کی سورہ قدر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک رات ایسی ہے
کہ اس رات کے اندر عبادت کرنا گویا کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر ایک نعمت فرمائی، اور یہ نعمت اس لیے فرمائی کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا تذکرہ فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے اپنی زندگی کے 80 سال ایسے گزارے کہ اس نے 80 سال مکمل اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور عبادت بھی اس انداز پر کی کہ 1 سال پورے اللہ کے راستے کے اندر جہاد کے لیے جاتا اور 1 سال پورے لگاتار روزے رکھا کرتا۔ اس انداز پر اس نے 80 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تعجب ہوا کہ اس زمانے کے لوگوں کی تو عمریں بہت زیادہ تھی، تو اس زمانے کے لوگوں نے عبادات بھی زیادہ کی، ہماری عمریں تو بڑی کم ہیں، بہت تھوڑی عمریں ہماری ہیں، 60 سال 70 سال اتنی ہماری عمریں ہیں، اس عمر کے اندر ہم اتنی عبادت کتنی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بطور احسان کے اور بطور نعمت کے ہمیں یہ عطا فرمایا کہ سال میں 1 رات ایسی عطا فرما دی رمضان میں کہ اگر کوئی شخص اس رات کے اندر یعنی لیلۃ القدر کی رات میں جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لے تو گویا اسے 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا فرما دیا جاتا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور توفیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور نعمت عطا فرمائی، اور یہ جو رمضان کا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اس رمضان کے مبارک مہینے کی ہمیں قدر کرنا چاہیے، اس مبارک مہینے کی ساعات کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس رمضان کے مبارک مہینے کی جتنی ساعات میسر آ رہی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام ساعات جو میسر آ رہی ہیں انہیں کارآمد بنائیں، قرآن کریم کی تلاوت کے اندر، نوافل کے اندر اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور تسبیح کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجتے ہوئے اپنے ان لمحات کو قیمتی بنائیں، اس رمضان کی قدر کر لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک وعید بھی ہے کہ جس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا مانگی کہ کوئی شخص رمضان کے مبارک مہینے کو پائے اور پھر اس کے اندر توبہ اور استغفار کر کے اپنے لیے مغفرت کا سامان پیدا نہ کر لے، ایسا شخص ہلاک اور تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مبارک مہینے میں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا کرتے ہیں، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ لوگوں کو معاف کیا کرتے ہیں۔ بڑا ہی بد نصیب ہوگا وہ شخص کہ جس کی زندگی میں قرآن کریم یہ رمضان کا مبارک مہینہ آئے اور اس کے باوجود یہ اپنے لیے مغفرت کا سامان نہ کر پائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض لوگوں کی تشخیص فرمائی اور ان کے بارے میں فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں اگرچہ وہ رمضان کے اندر عبادات کر لیں لیکن وہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرماتے۔ ان لوگوں میں سے ایک آدمی تو وہ ہے کہ جو آپس کے اندر بات چیت کو بند کرنے والا ہو، آپس کے اندر گفت و شنید کو روکنے والا ہو، قطع رحمی کرنے والا ہو۔ عام حالات کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ ایسے نہیں گزرنے چاہیے کہ لوگ آپس کے اندر بات چیت کو بند رکھیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کے مبارک مہینے میں بھی اگر کوئی شخص کسی سے ناراضگی رکھتا ہے اور اس سے بات چیت کو بند رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی مغفرت نہیں فرمایا کرتے۔ اسی طریقے پر حسد کرنے والا اور کسی کا بغض اپنے دل کے اندر رکھنے والا بغض اتنا رکھے کہ اس کے اندر اس کے دل کے اندر یہ خوشی محسوس ہو کہ فلاں آدمی کو جس سے اس کو بغض رکھتا ہے اسے اگر تکلیف ہو رہی ہے تو اس آدمی کو خوشی محسوس ہو رہی ہے تو یہ حسد کہلاتا ہے، بغض کہلاتا ہے۔ حسد رکھنے والا اور بغض رکھنے والا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی بھی اللہ تعالیٰ رمضان کے اس مبارک مہینے کے اندر مغفرت نہیں فرمایا کرتے۔ اسی طریقے پر غیبت کرنے والا، غیبت کرنا بھی عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے اور اس کے اندر رمضان اور غیر رمضان کی کوئی تمیز نہیں رکھی جاتی۔ رمضان میں بھی غیبت کر رہے ہیں، غیر رمضان کے اندر بھی غیبت کر رہے ہیں۔ اگر رمضان کے اندر اس غیبت کے فعل کو کیا جائے گا تو رمضان کی جو برکتیں، رحمتیں اور جو اس کی فضیلتیں ہیں ایسا شخص کبھی بھی ان فضیلتوں کو حاصل نہیں کر سکے گا کہ جو آدمی رمضان کے مبارک مہینے کے اندر بھی غیبت کر رہا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 2 عورتوں کو لایا گیا جن کا روزہ تھا اور ان کی طبیعت بڑی خراب ہو رہی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں عورتوں کو بلا کر ان کو ایک پیالہ دیا کہ انگلی مار کر حلق کے اندر اس کے اندر قے کریں۔ تو جس وقت انہوں نے قے کی تو اس کے اندر سے گوشت کے تازہ ٹکڑے اس پیالے کے اندر آ کر کے گرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حلال رکھی تھی ان کو تو انہوں نے استعمال نہیں کیا، یعنی کھانا پینا تو نہیں کیا،
لیکن جو چیز اللہ تعالیٰ نے غیبت حرام کی تھی یہ ان غیبت کے اندر مبتلا کی، اس وجہ سے ان کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ اور اسی وجہ سے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ کہ غیبت کرنا ایسا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہو، مردہ بھائی کے گوشت کو نوچ نوچ کر کے کھا رہا ہو، تو غیبت کرنا ایسا ہے گویا کہ کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ تو یہ اعمال ایسے ہیں کہ ہمیں ان کی طرف توجہ دینے چاہیے، اور رمضان کی ان ساعات کے اندر اگر کوئی شخص اس طرح کی کیفیت کے اندر مبتلا ہے تو اسے چاہیے کہ فوری طور پر اس کو چھوڑ دے۔ اگر کوئی کسی سے ناراض ہے تو فوراً جائے اور ناراضگی کو دور کر لے، کہ ناراضگی کو دور کرنے میں پہل کرنے والا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میں اس شخص کی ضمانت لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کے بیچ کے اندر گھر عطا فرمائیں گے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ضمانت اس شخص کے لیے کہ جو آدمی آپس کے اندر جب گفتگو بند ہو، آپس کے اندر جب ناچاکی ہو جائے، آپس کے اندر قطع رحمی ہو جائے، تو جو آدمی پہل کرنے والا ہوگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے وہ ایسے شخص کے لیے ضمانت ہے اس بات کی کہ اگر اس نے پہل کر لی تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر گھر عطا فرما دیں گے۔ اور اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود اپنے حق کو چھوڑ دے تو میں محمد اس کے لیے جنت کے بیچ میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ رمضان کی مبارک ساعات کے اندر ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں۔ بہر صورت میں نے عرض یہ کیا کہ یہ قرآن کریم اپنے اندر ایک انقلابی صفت رکھتا ہے کہ قرآن کریم قوموں کے اندر انقلاب پیدا کر دیا کرتا ہے، اور یہ انقلاب آج کے دور میں اسی لیے پیدا نہیں ہو رہا کہ مسلمان باوجود کثرت کے قرآن کریم کی اس صفت کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ قرآن کریم مسلمانوں کو عروج کی طرف لے جائے، بجائے اس کے مسلمان زوال کی طرف جا رہے ہیں، ذلتوں کے عطا گہرائیوں کے اندر گرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا واحد سبب یہی ہے کہ آج کا مسلمان قرآن کریم کی قربت کے باوجود قرآن کریم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا۔ آج کا مسلمان اگر یہ عہد کر لے کہ میں قرآن کریم کو سمجھوں گا بھی، قرآن کریم کو پڑھوں گا بھی، سمجھوں گا بھی اور اس کے مطابق عمل بھی کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اسے وہی عظمتیں، رفعتیں اور بلندیاں عطا فرمائیں گے جو آج سے 1400 سال پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے لوگوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ اگر آج کا مسلمان یہ عہد کرے کہ آج کے بعد میں قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کروں گا، قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کروں گا۔ دیکھیے آج کے دور کے اندر قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے عام طور پر ہم اردو ترجموں کا سہارا لیتے ہیں، انگریزی ترجموں کا سہارا لیتے ہیں، لیکن قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کے اندر نازل فرمایا۔ اگر قرآن کریم کو سمجھنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرنے کی دعوت دی کہ یہ قرآن کریم کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، سوچ بچار کیوں نہیں کرتے، کیا ان کی عقلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرنا اور قرآن کریم کو سمجھنا یہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کے اندر ہی رکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس معاشرے کے اندر تشریف لائے اس کی زبان بھی عربی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان بھی عربی تھی، اور قرآن کریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے عربی زبان ہی کے اندر نازل فرما کر یہ بتلایا کہ تمام زبانوں میں سب سے زیادہ وسعت عربی زبان کے اندر ہے، اس لیے قرآن کریم کو عربی زبان کے اندر نازل کیا گیا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اردو ترجموں کا سہارا لیں، انگریزی ترجموں کا سہارا لیں، ہم محنت کریں اس بات پر کہ ہم آج کے دور کے اندر عربی سیکھنے کی طرف آئیں۔ عربی سیکھ کر قرآن کریم کو سمجھنے کا لطف ہے، جو لطف ہے وہ ہمیں عربی سیکھنے کے بعد ہی حاصل ہو سکتا ہے، اور صحیح معنی کے اندر ہم اسی وقت قرآن کریم کو سمجھ سکتے ہیں کہ جس وقت ہم عربی زبان کے اندر مہارت رکھنے والے ہوں۔ اور آج کے دور کے اندر ہمارے لیے عربی زبان کا سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آج کے موجودہ معاشرے میں ہمارے ہاں انگریزی زبان کو فوقیت حاصل ہے، ہماری ہر جگہ پر انگریزی زبان ہے، ہمارا ملک پاکستان کا قانون عربی زبان میں ہے، ہمارے ملک پاکستان کا قانون انگریزی زبان کے اندر ہے، ہر چیز ہماری کاغذی کارروائی انگریزی زبان کے اندر ہے۔ آج کے دور کے اندر بچہ انگریزی سیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کوشش کے اندر کامیاب بھی ہے۔ ہم یہ کوشش اگر شروع کریں کہ انگریزی کے ساتھ ساتھ ہم عربی سیکھنے کی بھی کوشش کریں تو اس کے لیے اس کی وجہ سے ہمارے لیے قرآن کریم کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔
اب جب تک ہم عربی زبان نہیں سیکھتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے قریب ہوں کہ جنہوں نے اپنے استنباط کی جگہ عربی زبان کو رکھا ہے، عربی کتب کو اپنے استنباط کی جگہ بنایا ہے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے۔ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار بنائیں، ایسے لوگوں سے دور رہیں کہ جو اردو کے ذریعے سے اردو کے تراجم کو دیکھ کر قرآن کریم کو تشریح بیان کرتے ہیں یا انگریزی تراجم کو دیکھ کر قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے دور ہو کر ان لوگوں کے قریب آئیں کہ جنہوں نے اپنا ماخذ عربی زبان کو بنایا ہے، قرآن کریم کو عربی زبان کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم یہ بھی کوشش کریں کہ ہم اس قرآن کریم کو ان لوگوں کے پاس جا کر بھی سمجھیں اور ساتھ ساتھ عربی زبان کو سیکھنے کی بھی کوشش کریں کہ اس کے نتیجے کے اندر ہمارے لیے قرآن کریم کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ جب ہم قرآن کریم کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو یہ قرآن کریم ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور یہ قرآن کریم اپنی اس انقلابی صفت کا ظہور ہمارے درمیان کر دے گا کہ جو انقلابی صفت یہ قرآن کریم اپنے اندر قیامت تک رکھتا ہے۔ جب تک قرآن کریم موجود ہے اس کے اندر تاثیر بھی موجود ہے، یہ تاثیر اسی وقت پیدا ہوگی اور اسی وقت اس کا ظہور ہوگا کہ جس وقت آج کا مسلمان اس قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا